ویکسینیشن جیسے کہتے ہیں. اب وہ کیا کرتا ہے؟ بنیادی طور پر وہ جو دوا ہوتی ہے وہ ہمارے جسم کے پروٹین کے ساتھ وہ الحاق کر لیتی ہے، اور پھر جیسے نمک یا برف جو ہوتی ہے وہ آہستہ 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 پانی میں گھلتی ہے، ہی وہ جو ویکسین ہوتی ہے وہ ہماری پروٹین سے اسی طریقے سے جسم کی ضرورت کو پورا کرتی رہتی ہے. اس کا اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ یہ 3 ماہ تک اپنے اثرات کو خون کے اندر شامل کرے گی. ٹھیک ہے. اب سینکھیا ہے، کچلا ہے، رس کپور دار چکنا ہے. یہ بہت پہلے کی بات ہے. ہر آدمی کو نا جب شروع میں جنون ہوتا ہے کسی بھی علم و فن کا تو وہ ہر بار استعمال کرتا ہے، کہتا ہے یار اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. ایک نا وہ بابا جی تھے، فقیر ٹائپ تھے، لیکن بخیل بہت تھے، خدمت گزار تھے، لوگوں کی خدمت کرتے تھے، لوگوں کی ضروریات پورا کرتے تھے، لیکن نسخہ نہیں بتا. ان کے پاس ایک مرہم تھی، اب تو نہیں ہوتے، پھوڑے پھنسیاں ہوتی تھی، گڑ قسم کے پھوڑے ہوتے تھے، وہ نہ پکتے تھے اور نہ ہی وہ پھوٹتے تھے، بہت درد کرتے تھے. یہ اصلاتی ہوتے ہیں، ان میں نا ٹھنڈ ہوتی ہے، گرمائش نہیں ہوتی، تو جو ان پر پلستر پولٹس وغیرہ یا مرہم یا کوئی ایسے اوپر کوئی چیز باندھی جاتی ہے وہ اس کو سیک پہنچاتی ہے، نرم کرتی ہے، پھر وہ جو کھال ہے، وہ جو مواد ہے، ہلکا سا سوراخ کر کے جسم سے وہ مواد باہر آ جاتا ہے. یہ اس کا علاج کا طریقہ ہے. تو اس کے پاس ایک ڈبی تھی، وہ ماچس کی تیلی سے اس زخم کو، یا پھوڑا ٹائپ ہوتا یا کوئی رسولی ٹائپ ہوتا، وہ اس کی ماچس کی تیلی سے جو ہے نا وہ ایسے اس زخم پر، مثلا یہ زخم ہے، اس کے ارد گرد ایسا دائرہ سا لگاتا، وہ گھنٹے 2 گھنٹے میں وہ زخم پھوٹتا اور بہ جاتا، اور بڑی حیرانگی تھی. اسی طریقے سے ایک اور میں آپ کو شبدہ بازی بتاؤں، کیا کریں بھائی، علماء ہے نا، ہمارا حلال حرام سبھی برابر ہوتا ہے. وہ ایک جو ہے کوا اور کبوتر کسی پنجرے میں پھنس گئے. اب کبوتر تو رو رہا ہے کہ بھائی میں پکڑا گیا، پیچھے بیوی بچے ہیں، اور یہ تو شکاری تو مجھے ذبح کر کے کھا جائے گا. تو وہ کوا بھی رو رہا ہے. وہ کہنے لگا بد شکل تو کیوں رو رہا ہے، میں تو حلال ہوں، مجھے تو یہ کھا جائے گا، اور تو کیوں رو رہا ہے. وہ کہنے لگا یار تو سمجھتا نہیں ہے، جس کا یہ جال ہے نا وہ خیر سے مولوی ہے، وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ کر کے مجھے بھی کھا جائے. تو خیر بات میں کچھ کر رہا تھا، کیا بتاؤں کہ اس کی ابتدائی دور کی بات ہے، یہ 35-36 سال ابتدائی زمانہ تھا. ابھی داڑھی بھی نہیں نکلتی تھی، ہلکے سے جو ہے نا روم سے نکلے تھے، تازہ میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا تھا. جنون تھا، جو آدمی بتا دیتا میں اس کے پیچھے، عملیات کے پیچھے بھاگتا، نسخوں کے پیچھے بھاگتا، جتنا ہو سکتا تھا بساط بھر خرچہ بھی کرتا. میں ایک شادی کے پاس ایک عمل لینے کے لیے 1 سال تک جاتا رہا. یعنی ہر مہینے جب مجھے چھٹی ہوتی تھی تو وہاں سے نکلتا، اور ان دوروں میں یعنی یہ 85-86 کی بات ہے، ان دور میں 1000 روپے میرا ایک پھیرے پر خرچ ہوتا تھا. سال میں کم از کم 12-14 ہزار روپے خرچ کیے میں نے ان سے ملنے. جب جاتا کرایہ بھی جو ساتھ لے کے جاتا اس کا بھی کرایہ دیتا، پھر پھل بھی ساتھ لے کے جاتا، پھر جب وہ حضرت صاحب سے مسافہ کرتے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ نذرانہ بھی رکھتا. یعنی 14,000 روپے آج کے دور میں کم از کم کچھ بھی نہیں تو وہ 1.5-2 لاکھ سے اوپر کی قیمت ہوگی، جو اب مہنگائی کا حال ہے. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے، اب آ رہی ہے. ہاں تو ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی. چلے بہرحال. اچھا جب میں وہاں پہنچا تو شاہ جی نے مجھے ایک تعویذ دیا تھا. اس کے علاوہ وہ کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ سچا تو یہ ہے کہ جتنی تیری طرف ہے اور جتنا تیرے اندر ہے نا
وہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ میرے پاس ہے، یہ تو لے جائے. یعنی 12,000 میں مجھے ایک تعویذ ملا تھا. یہ جنون تھا. خیر انہی دوران ہمارا ایک ساتھی تھا، اس کی بچی بیمار ہوئی، اسے دورے پڑنے لگے. اس وقت اتنا درک نہیں تھا، اتنی مہارت نہیں تھی. اس بچی کو دورے پڑنے لگے کہ یار یہ جو ہے نا اس کا دورے پڑتے ہیں. ہم نے بھی دم شم کیا لیکن سچی بات ہے کامیاب نہیں ہو سکے. ایک مول صاحب کو بلایا کہ یہ جناب فلاں جامعہ کے ہیں. ہمارے ہاں جامعہ اشرفیہ بہت بڑا، جیسے آپ کا دارالعلوم ہے نا، یہاں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا مفتی حسن صاحب کا یہاں لاہور میں جامعہ اشرفیہ آپ نے نام سنا ہوگا. بھائی وہاں کے طالب مول صاحب آئے ہیں اور انہوں نے سب کو وضو کروایا. ایک جو یہ ہوتی ہے نا سلور، یہ جو المونیم، اس کی پتیلی لی اور اس میں تھوڑا سا پانی رکھوایا اور سب کو باوضو کر کے اس نے سورہ مزمل شروع کر دی. میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ آپ جب میدان عمل میں اترے تو کم از کم 2 نمبری یا خلاف حقیقت بات نہ ہے، جو کچھ ہے بتا دے. روزی رساں اللہ کی ساتھ ہے، نسخوں میں طب میں روسی نہیں ہے. ہاں اسباب ہے لیکن سبب روسی نہیں ہوتا. خیر تو وہ کہنے لگے جی جناب وہ پڑھتے رہے، گھنٹہ 2 گھنٹے پڑھے. اب گھر والے کب تک بیچارے چوکس بیٹھے رہے، ان کوئی نیند آ رہی ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے، کوئی کچھ ہو رہا ہے. وہ اس پہ حضرت نے مزمل کا ورد لگایا ہوا ہے، پڑھ رہے ہیں. 2-3 گھنٹے کے بعد جب حضرت فارغ ہوئے تو انہوں نے اپنی فیس لی، چل کرے اس کو جب دیگچی کو یا اس برتن کو اس کے ڈھکنے کو اگاڑ کے دیکھا تو وہ ساری دیگچی اندر سے جل چکی تھی. وہ جل چکی تھی. کہنے لگا جی یہ جنات سب میں نے اس میں جلا دی. بھائی مجھے جب یہ اطلاع ملی، اس ساتھی نے بتایا کہ وہ اتنا کرنے والا تھا، اتنا پہنچا ہوا تھا، اس نے دیگچی میں پانی تھا، ہم باوضو تھے، سورہ مزمل کے مخفلات سے پانی بھی جلا دیا، دیگچی بھی جل گئی اور جنات بھی جل گئی. سچی بات یہ پتہ نہیں دیگچی جلی تھی کہ نہیں جلی، بہرحال ہم سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا کہ یار اتنا کامل آدمی، بڑی جستجو کی، مولوی کس کو نیا دیتے ہیں، کس کو بتاتے ہیں. خیر 12 سال کے بعد جب میں نے کیمسٹری پڑھی تو پھر مجھے وہ عمل پتا چل گیا کہ عمل صاحب نے کیا کارروائی اس میں ڈالی تھی، کیسے یہ اس دیگچی میں آگ لگی تھی اور کیسے جو ہے نا ان لوگوں کو اس نے چونا لگایا تھا. یار اتنی بڑی داڑھی اور بڑی تصویر سورہ مزمل کا ورد چل رہا ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. خیر یہ کبھی میں پھر بتاؤں گا کہ آگ کیسے لگتی ہے، کپڑوں میں کیسے لگتی ہے، دیگچی میں کیسے لگتی ہے، برتنوں میں کیسے لگتی ہے، گھروں میں کیسے لگتی ہے. یہ راز پھر کبھی بتاؤں گا جب کبھی میں عملیات کی کلاس پڑھاؤں گا. آج بہرحال آج اتنا ہی ہے کہ آپ لوگ جو پڑھایا ہے مہربانی کر کے اسے لکھے، اسے تکرار کرے اور ہر ایک ساتھی چاہے 1 صفحہ ہو 2 صفحے ہوں، جو سمجھا ہے جو نہیں سمجھا جتنا پلے پڑا ہے وہ لکھ کر ایک صفحہ ضرور جو ہے وہ گروپ میں شیئر کریں کہ آپ نے کیا سمجھا ہے. جب آپ مجھے یہ سنا دیں گے تو میں اگلا سبق پڑھاؤں گا، وگرنہ آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ آپ لوگ اسے پڑھیں. میں خواہ یہاں جو ہے نا جمعہ پڑھا کر جا رہا ہوں اور آپ کی سمجھ میں ہی کچھ نہیں ہو رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے نا ایک مول صاحب بہت فل جوبن پر تھے، گلا پھاڑ کر تقریر کر رہے تھے، ایک دیہاتی بیچارہ بیٹھ کے رو رہا تھا. اس نے کہا کہ یار اب لگتا ہے پورے مجمع سے تجھ پر زیادہ اثر ہو رہا ہے، بتا تجھے کیا سمجھ. کہنے لگا یہ سمجھ کی تو بات نہیں ہے، ہمارا جو بکرا تھا نا مرنے سے پہلے وہ بھی ایسے ہی چلا رہا تھا جیسے تو چلا رہا ہے. کہیں بھائی ایسا ہمیں بکرا تو مت بنا دینا. آپ لوگ صاحب علم ہیں اور علم کی قدر کرتے ہیں. آپ نے جو فیس جمع کروائی ہے مجھ تک تو خیر نہیں پہنچی، جو جمع کروائی ہے یا جمع کر رہے ہیں وہ حلال کے پیسے ہیں، تو حلال کے پیسے اسی وقت ہضم ہوں گے جب آپ کو کچھ نہ کچھ ملے گا. اللہ آپ کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. کیا اچھا یہ تھوڑا سا نا یہ ہمارے صاحبزادے آپ لوگوں سے کچھ مخاطب ہونا چاہتے ہیں، آپ ان سے تھوڑی سی بات کر لیں.
اور میں ذرا کچھ میرا فون آیا ہے یہ میں سن لوں، اگر مناسب سمجھتے ہیں تو ان سے کچھ گفتگو، جو ساتھیوں کے کچھ سوالات ہیں، کچھ معاملات ہیں، بالخصوص کاروبار ہے۔ دیکھیں بھائی بات پتہ کیا ہے، سچی بات یہ ہے کہ ہمارے پنجابی کا نا وہ باب بلے شاہ یہاں قصور میں نا مشہور بزرگ ہے، ان کا دربار بھی ہے، میلہ بھی لگتا ہے مشہور۔ وہ کہتے ہیں کہ پنج ارکان اسلام دے چھواں ٹک جے نہ ہوئے چھٹا تے پنجے جاندے مک، یعنی پانچ جو ارکان ہیں وہ اسلام کے ہیں، کہتے ہیں نا کہ بنی الاسلام خمسن، تو وہ کہتے ہیں چھٹا رکن جو ہے وہ روٹی ہے، اگر روٹی نہ ہو تو یہ پانچ بھی ختم ہو جاتے ہیں، قاد الفقر ان یکون کفرا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہ آپ سے شاید کچھ ایسا ہی کچھ کہنا چاہتے ہیں، مجھے تو مشورہ نہیں لیا، لیکن آپ ان سے ضرور بات کر لیں، میں ذرا تھوڑا سا فون سن لوں۔ چلا السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ بھائی آواز تو آ رہی لیکن آپ کی صورت نظر نہیں آ رہی بھائی، صورت نظر آئے گی تو زیادہ اثر پڑے گا۔ جی جی ماشاءاللہ، سامنے تشریف لائیے، سامنے آئیے، جی جی آپ کا نورانی چہرہ کی زیارت تو ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ پیسر نمونہ پیدرس دیکھیں میں آپ کی بھائی جیسا ہوں ماشاء تو اللہ ماشاء اللہ بھی ماشاء آپ اللہ۔ بغیر کسی آپ میرے بھائی جیسے ہیں، تو باقاعدہ میں آپ سے باقاعدہ کوئی بھی کچھ انفارمیشن آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے، اور باقاعدہ تھوڑا انٹرو تاکہ پتہ بھی ہونا کہ میں جن کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوں یا بابا کام کر رہے ہیں، تھوڑا انٹروڈکشن ہو۔ بریفلی میرا چھوٹا سا انٹروڈکشن، میرا نام محمد دشاد یونس ہے اور باقاعدہ میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں، ٹھیک ہے، اور جو بھی بابا کا جتنا بھی سرکٹ ہے، جو بھی بزنس ہے اور مینجمنٹ ہے، وہ سب کچھ میں ہی مینج کرتا ہوں۔ اب میں نے تھوڑا سا کیونکہ لاسٹ ٹائم جیسی کلاس ہوئی جی تھی بھائی تو دلشاد، جی جی بھائی دلشاد جی 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 تھوڑا بولے، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے بولیں، صاف ستھرا آواز ہم جو ہے کیچ نہیں کر پا رہے، آپ کی سمجھ نہیں پا رہے۔ ٹھیک ہے، میں دوسرے لیپ ٹاپ سے آپ سے پک اپ کرتا ہوں۔ نیٹ ورک کی پرابلم ہے وہاں۔ جی 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 ارے ماشاءاللہ جو ہے انتظام بڑا اچھا کر رکھا قاری صاحب کے جو ہے صاحبزادے نے۔ جی جی وہ جی اسٹارٹ ماشاءاللہ میں بہت اچھا، کچھ جی نیٹ ورک کا ماشاءاللہ ایشو بہت بہت بہترین انتظام۔ ماشاءاللہ، اللہم زد فزد۔ اچھا اللہم میں زد۔ آمین آمین آمین۔ دلشاد صاحب کو ریکارڈ کیجیے۔ اچھا میں کر دی۔ آپ سے کچھ انفارمیشن، کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا آپ سے بھی کچھ سیکھنا چاہ رہا تھا، تو میرے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ دیکھیں لاسٹ ٹائم جیسے ہماری بابا کی کلاس ہوئی تھی، آخری بار جیسے بابا نے کلاس لی تھی نا، تو ان میں کچھ اسٹوڈنٹ تھے، کچھ میکسیمم تقریباً 80% تھے، تو انہوں آواز نے سمجھ میں آ کہا رہی، کہ جی آواز نہیں آ رہی سمجھ میں، ابھی آواز آواز نہیں نہیں آ آ رہی؟ رہی۔ مائک قریب لگاؤ، آواز ٹھیک، آپ کا مائک آواز قریب ٹھیک آ نہیں رہی ہے۔ ہے، آپ کی بولیے۔ آواز آنی اچھا چاہیے۔ تو پھر تو مجھے ہی ہو رہی گڑبڑ ہے۔ جی سب ہاں کو آپ کا گڑبڑ ہے۔ سب کو ایشو ہو رہا ہے کہ یا صرف 1% کو ہو رہا ہے؟ صرف حضرت کو ہو رہی ہے ریڈی، بس باقی سب آپ آ کی رہی ہے آ رہی ہے آواز آ رہی۔ یہ آواز صاحب آواز تک آ رہی ہمارے پیر صاحب کو دقت ہو رہی ہے۔ ہے۔ اچھا میں کچھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ اب دیکھیں جو سا میں اب بابا کا جو بھی مینجمنٹ کر رہا ہوں وہ لاسٹ تقریباً 7 ایئر سے کر رہا ہوں آئی تھنک، ٹھیک ہے، تو اس میں نا جو کلاسز لاسٹ ٹائم ہوئی تھی انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم بھی آپ کے بابا جیسا کچھ اپنا سرکٹ، اپنا سسٹم مینیج کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا اپنے بارے میں کچھ شیئر کیا، اور کہہ رہا کہ جیسے آپ کے بابا کرتے ہیں ہم بھی ان کے شاگرد ہیں، تو ہم بھی ایسا کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے ایک اسکرین شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، تو
ایک آپ کو اسکرین نظر آ رہی میری؟ ایک سیکنڈ جی نظر آ رہی. ایک منٹ میں آپ کو یہ شیئر کرتا ہوں. اسکرین نظر آئی میری؟ مجھے تو نظر نہیں آئی، تمہیں نظر آ گئی؟ آنی چاہیے. جی آ گیا. لوڈنگ ہو رہی ہے ابھی، یہ ابھی لوڈنگ ہو رہی ہے. ابھی لوڈنگ یہ ہو آ رہی گئی. ہے. آ گئی. نہیں نہیں اب جی آئی نہیں آئی ابھی. آ گئی ہے. آئی آئی آئی. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں آپ جانتے ہوں گے تیفور آل کو یہ بھی بابا کی اپنی وہ جو ہے کیا نام ہے اپنی ایک نیم ہے تیفور آل ہے دنیا کی علم ہے جن کی بیس پر شاید آپ ان سے کانٹیکٹ میں ہو اور یا ان کے بارے میں جانتے ہو میرے بابا کے بارے میں. ٹھیک ہے. اب والد صاحب کا جتنا بھی یہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں آپ وہ مریض آتے ہیں جو بھی کچھ آتا ہے جو کہ آپ کی بھی یہ فیلڈ ہے تو ہم کیسے اپنی طرف لوگوں کو لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک سمپل سی یہ انفارمیشن میں دیکھ رہا ہوں. دیکھیں اب ہمارے پاس ڈیلی کے آئی تھنک جو سب میں خود کور کر رہا ہوں صرف ایک سے میں ڈیلی کے تقریباً 100 سے 200 بندوں کا میں خود مینج کر رہا ہوں. ان کو میں رپلائی کرتا ہوں. وہ کچھ کہتے ہیں ہمارے یہ مریض یہ پریشانی ہے، کچھ کہتے ہیں یہ پریشانی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے مجھے اس کے لیے ہم کیا کیا، ہم نے باقاعدہ دیکھا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کمنٹ کا آپ کو پتا جیسے یہ سائڈ بار میں آپ نے کمنٹ کیا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے یہ ہو رہا سیم ادھر بھی ہوتا ہے. اب جن کو یہ پریشانی تھی کوئی پریشانی ہوتی ہے وہ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے تو وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمیں کمنٹ کرتے ہیں. ڈیلی کے میں تقریباً 100 سے 200 لوگوں کو باقاعدہ رپلائی کرتا ہوں. پھر جب ڈیل ہو جاتی ہے پھر ان کو رپلائی کرتا. ابھی ابو نے شاید بتایا تھا کہ ہم 1000 پہ بس مشاورت کے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ علیحدہ تھا، یہ علیحدہ ہے. اگر آپ بھی مطلب کہ آپ چاہ رہے کہ اگر لوگ آپ کے بارے میں سرچ کرے آپ کی فیلڈ کے بارے میں کوئی یہ سرچ کرے اگر مجھے یہ پریشانی ہے گردے بیماری جو بھی کچھ ہے تو آپ کو بھی ایسے ملے گا. یہ دیکھیں ڈیلی کا ہمارے پاس 100 سے 200 صرف ایک سرور سے ایک سائٹ سے ہمیں آتے ہیں. باقاعدہ جو سوشل میڈیا اگر میں آپ کو وہ دکھاؤں تو آپ شاید تھوڑا ہو رہے ہو جائیں. ٹھیک ہے. یہ سارا مینجمنٹ میں اکیلا کرتا ہوں. تو لاسٹ ٹائم جیسے وہ کلاس ہوئی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی آپ کے بابا جیسے یہ سارا کچھ کرنا ہمارے پاس بھی ایسے گاہک آئے. تو میں نے کہا کہ اس کے لیے ایک اسے ویب سائٹ کہتے ہیں جہاں پر لوگ آپ جو انفارمیشن شیئر کرتے ہیں اس کے نیچے کمنٹ کرتے ہیں. جیسے ایک تقریر کرتے لوگ اپنے جو اپنی بیانات اپنی وہ جیسی ان کی خیالات ہوتے شیئر کرتے ہیں. ایسی ویب سائٹ پر ہوتا ہے. لوگ گوگل پہ سرچ کرتے ہیں پھر ہمارے پاس کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پریشانی ہے. پھر میں ان سے انفارمیشن لیتا ہوں. پھر ہمارے وہ جو سی دوائی ہوتی ہے جو بھی کچھ ہوتا ہے ہم وہ ڈاک وغیرہ جو بھی کرتے ہیں وہ اللہ سے بابا کا معاملہ. ٹھیک ہے. اگر آپ بھی جی 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 یہ چلے آج کا یہ ہو گیا ہے. تو اب میں آپ کو ترجمہ بتاؤں اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ آپ صرف مسجد کی مدرسے کی تنخواہ پر گزارا کریں آپ بہتر پلیٹ فارم بنائیں اور زیادہ انکم کریں. جب زیادہ انکم کریں گے تو آپ پر زیادہ نورانیت آئے گی. آپ کے جو ملنے والے ہیں آپ کے مقتدی ہیں آپ کی زیادہ قدر کریں گے زیادہ عزت کریں گے اور پھر آپ کے کاموں کو اور آپ کی علمیت کو وہ علم سمجھیں گے نہ کہ بوجھ. کیونکہ پیسہ زیادہ ہوگا نا تو وزن بھی زیادہ ہوگا. بس یہ بات ہے اتنی سی. ٹھیک ہے. چلیں آج کی کلاس اتنی کافی ہے. وما علینا الا البلاغ. اگر کوئی ایک منٹ اگر کسی نے سوال کرنا کچھ تو چلو ٹھیک ہے آپ گروپ میں آ جائیں. بھائی دلشاد اس کے بارے میں آپ کسی دن جو ہے مختصر بتا دیجئے گا فرصت سے.